معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے خوابوں کے بارے میں خاص معلومات جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ اس کو سمجھ لے کہ خواب کے مطلوب کیا ہوتا ہے، خواب کا مقصود کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ پوری امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں اور لائک بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ خواب اقسام کے لحاظ سے 3 قسم پر ہوتا ہے۔ خواب اقسام کے لحاظ سے 3 قسم پر ہوتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ خواب ہوتا ہے کہ جو بندے کو خواب میں ڈر محسوس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تخویف الشیطان، یعنی کہ شیطان کی طرف سے خوف پیدا کرنا۔ یعنی شیطان کیا کرتا ہے، بندے کو ایسی خواب دکھاتا ہے جس سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا خواب ہے حدیث النفس، یعنی ایسا خواب جو انسان دن کو سوچتا ہے تو وہی چیز اس کے خواب میں آتی ہے اور پھر وہ اس کا کوئی نہ کوئی اندازہ لگاتا رہتا ہے۔ اب یہ دونوں جو خوابیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسری خواب جو ہے وہ بشریٰ من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو خوشخبری ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو خوشخبری ہے۔ اس طرح خواب کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ خواب ہے کہ جو انسان کیا کرتا ہے، دن کو خیال کرتا ہے اور رات کو وہ خواب دیکھتا ہے اسی طرح۔ دوسرا، شیطان کیا کرتا ہے، بندے کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے اور اسے ڈرانا چاہتا ہے، اور ڈرا کے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندے کو دل کے اندر ایسا خوف پیدا کر دیا جائے کہ جس سے وہ ہر وقت ڈرتا رہے کہ میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اور تیسری خواب جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ بندے کو خوشخبری دیتے ہیں اور آنے والے حالات سے آگاہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے سعادت دینے والے ہیں۔ اب ان میں جو سب سے اہم جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اور یہ اصل خواب ہوتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور نبوت سے مبشرات باقی ہیں اور باقی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو الہام کر دیتے ہیں، جو چیز اس کے ساتھ پیش آنے والی ہوتی ہے یہ اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اسے خوشخبری سناتے ہیں، اور مومن کا خواب اصل خواب ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، یعنی سب سے جو قریب تر ہیں نبیوں کے وہ علماء ہیں۔ اور جب بھی آپ کسی کو خواب بتائیں تو کوئی عالم ہو جو اس کو علم کو خوب جانتا ہو اس کو بتائیں، عام آدمی کو نہ بتائیں۔ اور پھر علماء کے علاوہ جو جتنا تقوی میں ہوگا اتنا زیادہ وہ علماء کے قریب ہوگا، اتنا زیادہ وہ انبیاء کے قریب ہوگا۔ یعنی پہلے بتائیں کس کو، علماء کو خواب بتائیں۔ اگر ایسا آدمی آپ کو نہیں ملتا تو پھر جو تقوی میں بہت بڑا ہوا ہے اور خوابوں سے کچھ واقفیت رکھتا ہے، دینی علوم سے کچھ واقفیت رکھتا ہے، تقوی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے، تو پھر آپ کیا کریں، اس کو خواب بتائیں۔ جاہل کو خواب نہ بتائیں، کیونکہ جاہل جب آپ خواب بتائیں گے تو اس کا بندے کو نقصان ہوتا ہے۔ کیوں کہ تعبیر کا معاملہ حدیث کے اندر جس طرح آتا ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جیسا پرندے نے مٹی کو پکڑا ہوا ہو، اس کے پنجے میں مٹی ہو، اور جیسے ہی وہ پرندہ مٹی کو پھینکتا ہے تو یکدم وہ زمین پہ گرتی ہے، تو گویا اسی طرح خواب اس پرندے کے پاؤں کے اوپر معلق رہتا ہے جس طرح کہ وہ مٹی معلق رہتی ہے۔ جیسے ہی انسان کے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں تو خواب واقع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر اچھے الفاظ نکلیں گے تو اچھے خواب کی تعبیر میں اچھے الفاظ نکلیں گے تو اچھا اس بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر جو بتانے والا ہے اس کے منہ سے غلط الفاظ نکلتے ہیں تو انسان کے ساتھ غلط مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے۔ تو اس کر کے جاہل سے خواب مت بتائیں کہ جس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کر کے تقوی والے آدمی کو خواب ظاہر کیا جائے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان سے کہتے ہیں، اور وقت کے نبی ہیں، کہتے ہیں اذ قال لی ابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے ابا جان، یوسف نے کہا کہ اے میرے ابا جان، لی ابیہ یا ابتی، یا ابتی انی رأیت احد، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے آگے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کرتے ہیں۔ اور آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، کہ تو یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، بے شک شیطان کھلا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ وہ تیرے ساتھ حسد کریں گے اور تجھے کوئی نقصان نہ دے دیں۔
یعنی مقصود تھا کہ حسد کریں گے۔ تو اب یہ جو خواب کو محفوظ رکھنا ہے، یعنی ایسے آدمی کو خواب نہ بتایا جائے، اس کے سامنے خواب ظاہر نہ کیا جائے جو آپ سے حسد، بغض، عداوت کرنے والا ہے۔ اچھا، خواب کی تعبیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خاص علم عطا فرمایا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک خاص علم سے نوازیں گے، اور یہ خواب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو اپنے خاص بندوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ایک اس کا تعلق الہام سے بھی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جیسے کوئی بات آتی تھی تو اسی طرح وحی نازل ہوتی اور اللہ اس کو حکم ٹھہرا دیتے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ عورتوں کو پردے کا حکم دے دیے، تو فوراً پردے کے بارے میں آیتیں نازل ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کا سینہ کھول دیا جاتا ہے جو خواب کے علم میں مہارت رکھتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ پھر آپ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب آئی، عرب کا بادشاہ تھا نور الدین زنگی، کہ جس نے کیا کیا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ یہود کی کوئی جماعت ہے، 2-3 آدمی ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سرنگ نکال رہے ہیں، اور اس طرح اس نے 3 مرتبہ یہ خواب دیکھی۔ تو یعنی اب یہ اشارہ تھا کہ یہ جو آدمی ہیں یہ مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں، مجھے ان کی تکلیف سے بچاؤ۔ تو نور الدین زنگی نے جو ہے نا سارے مکے کے اندر دعوت کی، تو وہ 3 آدمی نہ آئے، تو پھر تلاش کیا گیا، تو ایک غار کے اندر تھے جو کیا کر رہے تھے کہ بڑی عبادت میں لگے ہوئے تھے، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو جب جس جگہ پہ عبادت کرتے تھے جب نیچے سے چادر ہٹائی گئی تو انہوں نے سرنگ کی ہوئی تھی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو خواب دکھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان پہنچانے والے تھے قبر مبارک کو، اس کے بارے میں اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھا کے اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو خواب ہے، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے پہ الہام ہوتا ہے، تو یہ جتنا تقوی کے قریب ہوگا اتنی زیادہ وہ خواب میں سچا ہوگا، اور جو ہے نا جتنا نمازوں کی پابندی اور اسی طرح جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا، اتنی جلدی اس کے خواب کی تعبیر سامنے آئے گی اور اس کے خواب کا اچھا ہونا ثابت ہوگا۔ یہ تھی کچھ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں خاص معلومات، اور اس میں بعض اوقات انسان جو خواب رات کو دیکھتا ہے تو اس نے کھانا وغیرہ ٹھیک نہیں کھایا ہوتا، جیسے کوئی دال وغیرہ کھا لیا، تو اس سے بھی خوابوں کے اندر اس طرح کے ڈرونے خواب دیکھتا ہے، جیسا کہ شیاطین انسان کو ڈراتے ہیں، تو اس طرح جسم کے اندر اگر بادی ہے، گیسٹرک ہے، تو اس سے اس کو خواب آتے ہیں جس سے اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ خواب کی معلومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔